اسد بتائیے گا، اس وقت ملک میں جو آئینی بحران جاری ہے اور اس کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس معاملے پر آج سماعت بھی ہوئی ہے، تو آج کمرہ عدالت میں کیا پروسیڈنگ رہی، کیا کیا باتیں ڈسکس کی گئی ہیں اور یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ۔ جو فیصلہ کب تک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تمام رسپونڈنٹس نے بولنا ہے۔ بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بولنا ہے، بابر احمد صاحب دلائل دے رہے ہیں، پھر مطلب آپ یہ دیکھیں، اسپیکر کے وکیل ہیں، پریزیڈنٹ کے وکیل ہیں، پھر تحریک انصاف کے ہیں، پھر اٹارنی جنرل بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ کل یہ ہو پائے۔ کوشش البتہ عدالت کی ہے کہ اس کو جلد از جلد سمیٹا جائے، لیکن یہ نظر نہیں آتا مجھے، شاید یہ پرسوں پر چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج دیکھیے بنیادی طور پر تو جو دلائل ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں رضا ربانی صاحب کے اور مخدوم علی خان صاحب کے، جو مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے تھے مخدوم علی خان صاحب۔ اچھا، مخدوم صاحب نے بنیادی جو ایک گھنٹے سے کچھ زائد وقت کے لیے انہوں نے دلائل دیے، لیکن جو بنیادی نقطہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آرٹیکل 69 زیر بحث ہے اس سارے معاملے میں کہ کیا اسپیکر کے اختیارات کیا ہیں اور کیا اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، تو عدالت نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے۔ تو چونکہ 69 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پروسیجرل ریگولیرٹی جو ہے اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک تحفظ حاصل ہے۔ تو مخدوم علی خان صاحب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو کچھ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے کیا ہے یہ پروسیجرل ریگولیرٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو آرٹیکل 95 کی وائلیشن یعنی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے طور پر دیکھا جائے، اس کو پروسیجرل ریگولیرٹی کے طور پر نہ دیکھا جائے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، قانون توڑا گیا ہے۔ بنیادی نقطہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ 20% سے زیادہ لوگوں نے عدالت میں سپریم کورٹ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ تحریک جمع کرائی اور پھر 161 لوگ جو ہے اس کو پیش کرنے کے وقت موجود تھے، تو یہ تحریک جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی۔ تو اس پر تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جو ٹرم انہوں نے استعمال کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو الٹرا ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ بتا رہے ہیں، کہ یہ تو آپ ایک فرضی چیز ہے، لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسپیکر کی رولنگ تھی، یہ آئینی تھی یا آئینی نہیں تھی۔ لیکن اس میں آج کی سماعت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے آخری حصے میں جا کر یہ کہا کہ ہم صرف عدالتی کارروائی کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، ہم خط والے معاملے کو یا سیکورٹی کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس حد تک نہیں جانا چاہتے۔ یہ میرا خیال ہے اپوزیشن کے بیانیوں کو تھوڑا سا ایک دھچکا بھی ہے، کیونکہ اپوزیشن یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ جی جس بنیاد پر یہ رولنگ دی گئی ہے اسپیکر کی طرف سے وہ بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ رضا ربانی صاحب نے جو آرگومنٹ دیے ہیں انہوں نے اس پر زیادہ تر جو دلائل ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں دیے ہیں کہ یہ ملافائڈی ہے سارا معاملہ، اور انہوں نے جو 28 تاریخ سے لے کر بعد تک کی ساری ٹائم لائن دی ہے اس میں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہاں حکومت کی بدنیتی معلوم ہوتی ہے، اجلاس بلانے سے لے کر پھر اس پر بحث نہ ہونے سے لے کر پھر فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا اور پھر فواد چودھری صاحب کے فوراً بعد اسپیکر صاحب کا رولنگ دے دینا۔ تو اس کو انہوں نے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک میلافائڈ انٹینشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے PLD 1989 جو کہ بلوچستان میں چیف منسٹر کے انتخاب سے متعلق تھی، اس میں انہوں نے ایک سینیریو ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ 42 کا ہاؤس تھا، چیف منسٹر کا انتخاب ہونا تھا، 21 دونوں طرف کے ووٹ پڑے برابر ہو گئے، تو اسپیکر نے اپنا ووٹ ڈال کے 22واں ووٹ ڈالا اور چیف منسٹر جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے اس کو رول بیک کر دیا اور کہا کہ اسپیکر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا تھا، یعنی اسپیکر کی رولنگ کو وہاں پر چیلنج کر دیا عدالت نے، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ آرگومنٹ مجموعی طور پر دیے گئے ہیں، مختلف سوالات ججز کی طرف سے بھی کیے گئے۔ البتہ آج رضا ربانی صاحب سے کوئی ایک بھی سوال جو ہے وہ ججز کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ وہ نان سٹاپ 45 منٹ بولتے رہے۔ صرف 25ویں منٹ میں جا کے ایک مرتبہ یہ ضرور ہوا
کہ ان سے ایک ٹائپو کے بارے میں توجہ دلائی کہ انہوں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں یہ ٹائپو ہے میرے ڈاکومنٹ میں. اس کے علاوہ کوئی انٹرویو نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کل اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں جو رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹ دینے ہیں. اسپیکر کے وکیل بولیں گے, ڈپٹی اسپیکر کے وکیل بولیں گے, پریزیڈنٹ کے وکیل بولیں گے, تحریک انصاف کے وکیل بولیں گے. تو پھر میرا خیال ہے جو اسٹوری کا دوسرا حصہ سامنے آئے گا ہمارے کہ ان کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے. تو پھر دیکھیے کہ کہاں کو جاتی ہے کہانی. ان کی بھی obviously ان کے حوالے سے بھی سماعت ہوگی, ان کے موقف کو سنا جائے گا. عدیل آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بھی اسد بتا رہے تھے کہ جو آج کی جو پروسیڈنگ ریس میں مین اہم نقطہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ صرف ڈیپٹی اسپیکر کے رولنگ کے اوپر فیصلہ دینے جا رہی ہے. جو اپوزیشن پوائنٹ لے کر جا رہی تھی کہ جو جس بیس پر مسترد کی گئی ہے یہ تحریک عدم اعتماد, اس بیس پر اس وقت سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت اپوزیشن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے اور اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک طرف آئین خود یہ کہتا ہے کہ جو بھی رولنگ دے گا اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتی عدالت میں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بھی دھچکا ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت کا سارا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر تھا. حکومت نے آئین کے ایک آرٹیکل سے اگر انحراف کیا ہے, اس پر عمل نہیں کیا, وہ ووٹنگ ہونے نہیں دی, اور اس میں آرٹیکل 5 کا اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. وہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ اس خط کے معاملے پر اس پر بات کی گئی. فواد چودھری صاحب نے بحیثیت وزیر قانون اس وقت بات کی. تو اگر وہ بنیاد ڈسکس نہیں ہو رہی اور اس میں صرف عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی پاورز دیکھی جائیں گی کہ وہ رولنگ دے بھی سکتے تھے, وہ مجاز تھے یا نہیں تھے, کیا وہ یہ ووٹنگ رکوا سکتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بھی دھچکا ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کے لیے یہ دھچکا ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بنیاد نہیں ڈسکس ہو رہی. بنیادی طور پہ وہ آئینی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا یہ ڈپٹی اسپیکر کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. اور یہ آئینی جو بحرانی کیفیت ہے, اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خصوصاً چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب, وہ جس تحمل کے ساتھ اور دیگر جج صاحبان اس کیس کو سن رہے ہیں, اگرچہ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ بات ہونے لگ پڑی ہے جی جلدی فیصلہ کریں, فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, لیکن یہ اتنا بڑا آئینی معاملہ ہے اور یہ ایسا بڑا آئینی نقطہ ہے جس کے اثرات آنے والی دہائیوں میں ہوں گے. یہ عدالتی نظیر بنے گی, اور یہ ایک صرف عدالتی نظیر نہیں بنے گی, یہ ایک آئینی نظیر ہوگی, پارلیمانی نظیر آگے جا کر اس نے بننا ہے. تو اس میں عدالت جس تحمل سے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور دوسری جانب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو آئینی ڈیڈ لائن ہے اس میں بھی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. وہ تمام چیزیں اگرچہ مشروط ہیں, عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں اس وقت چونکہ تمام نظریں بھی عدالت پہ لگی ہیں, بہت سے لوگ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے جی پہلے کہا اتوار کو عدالت لگا لی گئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتوار کو عدالت اس لیے لگنی ضروری تھی کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ملک میں ہر چیز مفلوج ہو کے رہ چکی ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے فیوچر کیا ہوگا, پارلیمانی نظام میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, حکومت ہے نہیں ہے, اسمبلیوں نے بحال ہونا ہے نہیں ہونا. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ وضاحت اس لیے جاری کی ہے کہ آج ایک بڑے قومی اخبار میں بھی اور کچھ چینل پہ بھی یہ چیزیں چلیں کہ جی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہماری تو تیاری نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ کہنا الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کرنے کے مترادف ہوتا ہے. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں. لیکن ریئلسٹک ہو کر اگر سوچیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ آپ اسی طرح کے انتخابات کرانے جا رہے ہیں جس پر خود اپوزیشن جماعتیں اور اب تو خود حکومت بھی جو ہے کہہ رہی تھی کہ بہت سارے مسائل ہمارے یہ انتخابی عمل میں ہیں, اصلاحات کے بغیر ہو نہیں سکتے, ای وی ایم نہیں ہوگا, انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں ہوگی. لیکن میں یہاں سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان انتخابات میں اپوزیشن ہی ان سے بائیکاٹ کر دے اور وہ کہے کہ جی ہم نے ان الیکشن میں جانا ہی نہیں ہے جس طریقے سے اس الیکشن میں کرانے کا عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا ہے, اور عمران خان صاحب آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پہ کہا 90 دن بعد الیکشن ہے, تو اس کے بعد اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی جب تک تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوں
اس وقت تک آپ آنے والے وقت میں اگر سیاسی انتشار سے بچنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں کہ اگلے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری بھی نہ ہو, انتخابی اصلاحات بھی نہ ہو, اور اس کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں جو گزشتہ 3 سال سے وہ 2018 کے الیکشن کو وہ مانتی نہیں آ رہی تھیں, اب کیا اگلا الیکشن بھی اس طرح متنازع بنانا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت بیٹھ کے کہے تو جی کیا کہ عادل یہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اگلے عام انتخابات کا حصہ بنے یا نہ بنے؟ جی اگر اپوزیشن اس کا کوئی بائیکاٹ کرتی ہے, اگرچہ ماضی میں سیاسی جماعتوں کو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن اس وقت ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس وقت یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, اس وقت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک بہت بڑی جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے پریشانی کی بات کہ اس وقت تحریک انصاف نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ غدار نہیں ہے, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل رہا, جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانا ایک الگ چیز ہے, حکومت گرانا یا اس پہ ہم جاتے ہی نہیں, ہم تحریک میں اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے اسٹیبلش یہ کر دیا ہے کہ اس وقت اگر ان کے ہاں جی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹھیک ہے اپنے سیاسی معاملات کے لیے, اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں, تنقید کرتی ہیں, مگر اس معاملے کو اگر اب آگے ہوش اسلوبی سے نہ لے کر چلا گیا, اب دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز جو بیان جاری کیا اور آج جو عسکری قیادت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بات کی, تو یہ تو پھر وہی چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں کہ پھر وہی اداروں کو بیچ میں پہلے حکومت لا رہی تھی, پھر اپوزیشن لا رہی ہے, اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی, اب پھر اپوزیشن اداروں پر بات کرنی شروع ہو گئی ہے. تو کوئی بھی ملک کے لیے نہیں سوچ رہا کوئی اپوزیشن ہے حکومت ہے, سب اپنی اپنی گیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہی کویشچن اسد آپ کی طرف لے کر آؤں گی. اس وقت جو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے وہ ہی اس ملک کے ساتھ لائل ہے, اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں غدار ہے, وہ کسی بیرونی سازش میں انوالوڈ ہے, تو کیا اس طرح کا پرسیپشن دینا از اٹ رائٹ تھنگ؟